شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا حضرات محمد و آل محمد پر درود و سلام. ساری تعریفیں خالق باری شرف کے راستے مستوان کی ہدایتوں کا انتظار کیا ہے. تمام کیا اکرام سکھایا. اکرام میں آپ کا اسلام انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنی غیرت کو پہچانے اور اپنے رب کی غیرت کو پہچانے. اسلام حمیت کا نام ہے. رب کی غیرت کیا ہے؟ یہ جو تمام عبادتیں ہیں آپ کی، معاذ اللہ آپ نے کسی دن یہ فرمایا کہ آج مخصوص سے اپنی آزاد کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. تو یہ آپ نے رب کی غیرت کو نہیں للکارا بلکہ خود اپنی بے غیرتی کا ثبوت دیا. گویا آپ کے امور دنیا بھی نماز سے زیادہ اہم ہوتا ہے. یہ جو محرم ہے نا، یہ ہر سال کچھ نہ ہو تو کم از کم ایک فکری حیران کو پیدا کر دیتا ہے. کل پرسوں سے آپ دیکھیں تو واٹس ایپ گروپ اور فیس بک پیجز بھرے پڑے. ان لوگوں کی پوسٹ سے بھی کہ جنہیں محرم تہوار ہے، ان لوگوں کی پوسٹ سے جنہیں دل ملاحٹ ہے تو بڑی نصیحت ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں کی پوسٹ سے کہ جنہوں نے بڑا اظہار محبت کیا ہے مگر کبھی اپنے جذبات میں نہیں آتا کہ ہم جس محبت کا اظہار کر رہے ہیں کیا واقعی ہمارے خون میں کبھی کوئی ایسا ابار آتا ہے. میرا ایک عزیز دوست ہے علی گڑھ کے زمانے کا، سیاست میں چلا گیا، خاصا اہم مقامات پر رہا، جیسے گاندھی تمنا، یہاں تک کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے وائس پریزیڈنٹ تک رہا. اب وہ کچھ دنوں سے بیمار ہوتے اپنے گھر میں صاحب فراش ہے. لیکن عید بن رہی بھلے ہی اس کا فون آئے لیکن عید قدیم پر اس کا فون ضرور آتا ہے. سمجھیں پٹھان زادہ ہے اور بستی کے متمرد خاندان کا. یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو منسٹر ہوا کرتی تھی بھجوائی صاحبہ، کیا بھجوائی وہ بنا بھجوائی، ان کا دیور ہے اسد احمد. لیکن اس کا فون ایک تو عید قدیم پر ضرور آتا ہے، ایک محرم پر ضرور آتا ہے. رات اس کا فون آتا تو وضاحت کر رہا تھا کہ خدا کی قسم یہ نہ سمجھنا مطلب میں باوجود سنتی مجھے کہ جب محرم آتا ہے تو میرے خون میں ایک غبار آنے لگا. مگر میں جو سمجھنا چاہتا ہوں وہ مولوی نہیں سمجھا پاتے. یہاں کے ظاہر بات ہے کہ سن نہیں رہتے، علماء کی بات کر رہا تھا، ہماروں کو نہیں کر. تو میں کربلا سمجھنا چاہتا ہوں تو میں نے اس سے صرف ایک جملے میں اگر کربلا سمجھنا ہے تو سمجھ لیں کہ کربلا انسانی غیرت کو جگانے کا نام ہے. تفسیر کافی دیر تک تو بعد میں گفتگو ہو رہی، لیکن اس نے اعتراف یہی کیا کہ میری سمجھ میں کربلا آنے لگے. میں نے اسے بتایا کہ اسلام
غیرت کا نام ہے. جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو یہ اسلامی غیرت کو چیلنج کرتا ہے. بے غیرت ہے وہ جو اپنے اوپر ظلم ہونے دیتا ہے، اور بے غیرت ہے وہ جو دوسروں پر ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش کرتا ہے. حالانکہ ہماری زبان میں اسے مصلحت کہا جاتا ہے. ارے بھائی ہمیں کیا مسئلہ؟ اسلام کہتا نہیں آپ نے بے غیرتی کرنا. آج کی مجلس بس یہی پر ختم کرنی ہے. چونکہ کچھ ممبر کے فرائض ہوتے ہیں وہ ادا ہونے چاہیے، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. بھلے ہی آپ کو پسند آئے نہ آئے، بات تھوڑی تلخ ہوگی، مگر اپنے سماج میں ذرا نظر ڈالیے گا کہ کیا ہم خود کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتے. چونکہ دوسرے والے آپ پہ بڑی گہری تنقیدی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ آپ کے اندر نہیں بھی ہے وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. تو کم از کم آپ تو یہ کوشش کریں کہ آپ کے اندر وہ چیزیں نہ دکھائی دے جو وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اسلامی غیرت کیا ہے؟ کسی کا حق غصب ہو جائے، کسی کا حق چھین لیا جائے تو چھیننا بھی اور چھینتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا بھی بے غیرتی. میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم نے اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود دروازہ علی کو چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام علی والا اسلام نہ بچا. پتہ نہیں کس کس کا اسلام بن گیا. وہ کہانی ہے نا، حکایت ہے. ہم نے جو اسلام لیا اب اس میں ان لوگوں کا دخل ہو گیا کہ جن لوگوں کے بارے میں ہدایت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی، کہ ایک چڑیا شاخ پر بیٹھی ہوئی تھی. ایک عالم ادھر سے گزرا، مسافر تھا، دیکھا چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اللہ نے بھوک کا اعلان کیا ہے، شکار کر دیا. جب اس چڑیا کو ذبح کرنے کے لیے چلا تو اعجاز خداوندی سے چڑیا نے انسانی زبان میں اس سے گفتگو کی. اس فقیر نے یہ کہا کہ میں تیرے لیے حرام ہوں، مجھے ذبح کرنے کا حق نہیں ہے. اب فقیر پہلے تو گھبرایا کہ چڑیا انسانی زبان میں بات کر رہی ہے، لیکن سوچا کوئی معجزہ ہوگا نہ، کیا پتا کس وجہ سے اللہ نے میری ہدایت کے لیے بھیجا. کیسے؟ میں فقیر ہوں، میں جانتا ہوں تو میرے لیے حلال ہے، نسلاً تجھے اللہ نے حلال کیا ہے، اور میں نے جو آداب شکار ہیں وہ پورے کیے ہیں، شکار کیا ہے، اس لیے تو میرے لیے حرام نہیں ہے. کہا کہ اچھا اپنے سے بڑے کسی فقیر کے پاس لے چل. فقیر نے کہا حضرت سلیمان سے بڑھ کے کون فقیر ہوگا، چل وہیں چلتے کہ بے شک چلو. دربار میں پہنچے. اب جب دربار میں پہنچے تو فقیر نے کہا کہ قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چڑیا یہ کہہ رہی میں نے تو شکار کیا، اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں تیرے لیے حلال نہیں. حضرت سلمان نے اس سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے چڑیا سے؟ کہا کہ حضرت اسی دیر پوچھیے، اس سے جب شکار کیا ہے تو یہ کس لباس میں تھا؟ کس لباس میں تھے؟ کہ صاحب اسی لباس میں تھا. کہا کہ تو میں تو فقیر سمجھی، عالم سمجھی تھی، مجھے کیا پتا ہے شکاری ہے. یہ شکاری کے بھیس میں آتا، اس کے بعد اگر میں صید ہو جاتی، شکار ہو جاتی تو میں اس کے لیے حلال نہیں.
اس نے مجھے دھوکے سے شکار کیا ہے، اس لیے میں اس کے لیے حلال نہیں۔ سلیمان پیغمبر نے تلوار نیام سے آدھی باہر کی تو فقیر نے کہا یہ چڑیا صحیح کہتی ہے، بس جس لباس میں ہو تو ویسا عمل کرو، ورنہ جو دل میں ہے اگر وہ زبان پر نہیں ہے، وہ عمل میں نہیں ہے، تو تم منافق ہو۔ اور نفاق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کافر پہ رحم کر سکتا ہے، منافق کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ آج کی مجلس میں اتنی چھوٹی تھی کیونکہ باتیں کڑتی تھوڑا دیر تک نہیں دینی چاہیے۔ بس یہ دھیان رکھنا، اگر ایک فرد بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے لگے تو مجلس کا مقصد پورا ہو۔ مکمل نہیں، 1% اگر ذہن جاگ جائے تو مجلس کا مقصد پورا ہو۔ یاد رکھو، بڑے خوش ہوتے ہو فلاں صاحب سیاہ ہو گئے، ابھی تو سرائے میں تو کئی لوگ سیاہ ہو گئے، ابھی تو سرائے میں کئی لوگ اسکول جیسی باتیں کرنے لگے، ہوتے ہو نا خوش؟ کبھی غور کیا اس تکلیف پر جو ان لوگوں نے اٹھائی ہے شیعہ ہونے؟ غور کیا ان کی قربانیوں پر؟ کتنی بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، تب جا کر یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا حالت یہ ہے کہ گھر سے مجلس تک آتے ہوئے ہمیں ٹائم دینے کا پریشانی ہے۔ آج تو محرم کی مجلس ہے، پتہ نہیں کتنے بہت دکھائی دے رہے ہیں، ورنہ تعداد 10-15 سے آگے نہیں بڑھتی، سب کو کام ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ علم نہیں کہ جب حسین کی مجلس کی آواز آئے تو دنیا کے کام ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر خون میں حسین ہے تو دنیا کا ہر کام برا لگنے لگتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں جتنا میں خود ہے۔ مجھ سے میرا ایک شاگرد ہے جو بے تکلف ہے، تھوڑا خارجی ہے طبیعت کا، وہ جب محرم آتا وہ کہتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ تم میری کیفیت نہیں سمجھ سکتے، محرم میں کسی شیعہ کو گفتگو نہ کرو، پریشانی میں آ جائے۔ ہم جس کیفیت سے گزرتے ہیں اس کیفیت کو بتا نہیں سکتے، کون سا اضطراب، کون سا اضطراب، کون سی بے چینی ہمارے خون میں دوڑتی رہتی ہے کہ کہیں ذکر حسین ہو ہم وہاں پہنچ جائیں۔ لیکن مولا نے یہ نہیں کہا کہ کاروبار دنیا چھوڑ دو، اب سے کاروبار دنیا سے بھی غافل نہ ہو، اس لیے کہ کاروبار دنیا تمہاری عبادت اگر حلال ہے، اگر کسب حلال کے لیے تم کوشش کر رہے ہو تو تمہاری عبادت ہے، تو اس عبادت کو بھی ترک نہ کرو۔ لیکن اس عبادت کے زمرے میں پہنچاتا تو ذکر حسین، اگر محبت حسین نہیں ہے تو یہ عبادت کی عبادت نہیں۔ اس لیے کہ تم یہ نہ جانو گے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، حرام حلال کی تمیز سکھانے والے حسین کا ذکر تمہارے کاروبار پر کہیں نہ کہیں مقدم کر۔ قربانی کی بات آ گئی، ہم چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے۔ کبھی غور کیا کہ حسین نے کتنی بڑی قربانی دی اور کیا کیا قربان کر دیا؟ آج محرم کی پہلی تاریخ اپنے آباء و اجداد کا گھر آسانی سے نہیں چھوڑا جاتا، کوئی خوشی سے نہیں چھوڑ، یا تو اس سے بڑا کوئی مقصد ہے جو پورا ہونے جا رہا، ورنہ آسانی سے اپنا گھر کبھی نہیں چھوڑتا۔ حسین کو گھر چھوڑنا اور آج وہ تاریخ ہے کہ حسین کربلا کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ ہے نا، اے مومنو حسین سے مطلب قریب ہے۔
شہر مدینہ دور ہے، جنگل قریب ہے، آخر منزل اول قریب ہے، صحرا کا چاند چھپتا ہے، بادل قریب ہے، لینے کے واسطے ملک الموت آتے ہیں، شبیر اپنے پاؤں سے مقتل کو جاتے ہیں۔ کیا گرمی، کیا سفر کی صعوبتیں شاعر نے بیان کیا۔ کہتا ہے کہ گرمی کے دن وہ اور سفر کا مہینہ تھا، آوارہ کو دشت میں شاہ مدینہ تھا، عابد کو تب تھی زرد جمال سکینہ تھا، اصغر کو ماں کی گود میں چھوڑا ہوئی تھا۔ تو گرمی سے حال بچوں کا تغییر ہوتا تھا اور خشک شیرے بانوے شبیر ہوتا تھا۔ فرماتے تھے حسین غضب کی تپشیں آئے، کیا وہ جو ایسی دھوپ میں پانی کوئی نہ پائے۔ اصحاب کہتے تھے کہ نہ وہ دن خدا دکھائے، مولا جواب دیتے تھے اللہ علی اچھا ہے، پانی تو منزلوں میں ابھی پیتے جاؤ گے، آتا ہے ایک مقام کے قدرہ نہ پاؤ گے۔ کس کیفیت میں حسین نے گھر چھوڑا، بس 1 منٹ کی زحمت، اس کیفیت میں گھر چھوڑا کہ سارا گھر جب سوار ہونے لگا تو بیمار بچی نے بابا کا دامن پکڑ کے کہا بابا جب سب کو لیے جاتے ہیں تو میری کیا خطا ہے، مجھے ساتھ لے چلیے۔ حسین نے بچی کا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ بچی سے لگاؤ بہت تھا حسین کو۔ روایت بتاتی ہے کہ سکینہ کو جتنی محبت کی کہانیاں روایتیں ہمیں پہنچی کہ یہ سفر میں سکینہ کے ساتھ نے اور صغرا کی محبت نے ایک متبادل کے طور پر حسین نے سکینہ کو قبول کیا اور وہ محبت منتقل ہوئی سکینہ کی طرف، ورنہ محبت تھی صغرا سے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ صغرا سے حسین کو جو محبت تھی وہ اس لیے زیادہ تھی کہ صغرا بہو حضرت فاطمہ کی صورت تھی۔ اب صغرا سے جب چہرے پر نگاہ کرتے تو حسین دوہری عبادت کیا کرتے تھے، اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیتا، اپنی اولاد کی محبت دوہری عبادت حسین کیا کرتے تھے صغرا میں۔ اس بچی نے جب سوال کیا بابا مجھے کس گناہ میں چھوڑے جاتے ہیں تو حسین عجیب کشمکش میں تھے، کبھی گھبرا کے عباس کی طرف دیکھتے تھے، پھر کبھی صغرا کی طرف دیکھتے تھے، اس لیے کہ اگر صغرا کو لے جاؤں تو معلوم تھا کہ ساتھ جانے والیوں کے سروں پر چادریں نہیں رہتی ہیں، اور حسین کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ان کی بیٹی صغرا کی چادر کوفے اور شام کے بازار میں اترے اور ان کی ماں کا چہرہ لوگوں کی نظر میں آئے، اس لیے کہ فاطمہ کو پردے کا بڑا خیال تھا، اتنا خیال تھا کہ مرتے وقت وصیت نے فرمایا کہ مجھے شب کے اندھیرے میں تابوت میں رکھ کر دفن کرنا تاکہ لوگ میرے قد و قامت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ میں کہتا ہوں بی بی کبھی شام اور کوفے کے بازار میں آنا، جس پردے کے لیے تو پریشان تھی، تیری بیٹیوں نے بے ردا کوفے اور شام کے بازاروں میں کس اذیت کے ساتھ سفر کیا ہے، کاش تو آ کر دیکھتی۔ لعنت اللہ علی الظالمین، ربنا تقبل